اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تقربوا الزنا انه کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے خوشی کی بہت بڑی بات ہے کہ جہاں پہ لوگ بازاروں میں، شادی بیاہوں میں، مختلف قسم کی تقریبات میں شامل ہیں، وہاں پر اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر کے اندر ہم قرآن کی آیات، احادیث طیبہ کو سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ جو بندہ نماز پڑھنے صرف اس نیت سے آتا ہے کہ وہ اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر آیات کی تلاوت کرے یا آیات کو سمجھے، تو متعدد احادیث ہیں۔ صرف باوضو ہو کر گھر سے نکلنے والے کو حج کا ثواب ہے، اور چند آیات کو سمجھنے کی نیت سے مسجد میں بیٹھنے والے کو بھی حج و عمرے کا ثواب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس اجر و ثواب سے محروم نہ فرمائے، اور کہنے والے اور سب سننے والے کے کھاتوں میں، بہنوں بیٹیوں کے، نوجوان بچوں کے کھاتوں میں اس اجر و ثواب کو تحریر فرمائے۔ میں برادر عزیز آصف بھائی، حاجی کرام صاحب اور مسجد کے تمام انتظامیہ، بٹی صاحب، انجینئر صاحب اور دیگر رفقا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج جس موضوع کے اوپر آپ سے گفتگو کرنا مطلوب و مقصود ہے، وہ موضوع آج کل عصر حاضر میں ناپید ہو چکا ہے، مفقود ہو چکا ہے۔ معاشرہ بے حیائی، عریانی اور فحاشی کا اس طرح شکار ہو چکا ہے کہ 14 فروری کا دن گزرا، جس کو ہمارے جیسے مسلمان ملک کے اندر بھی ویلنٹائنز ڈے کے حساب سے منایا گیا، اور ویلنٹائن جو ڈے ہے، اس کا اسلامی معاشرے میں نام اور نشان بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کل آپ نے دیکھا کہ اس حوالے سے تقریبات بھی ہوئی، مختلف بیلونز کو، مختلف کارڈز کو، مختلف اخلاق باختہ فنکشنز کو آراستہ اور پیراستہ کیا گیا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ آپ قرآن پاک کے جمی اسلوب کو دیکھیں گے، آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ رب العزت جہاں بھی کسی برائی سے بچنے کا حکم دیتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، ڈکیتی نہ کرو۔ قرآن پاک اور احادیث کے اندر سیدھا سیدھا آتا ہے جھوٹ نہ بولو، بخیلی سے بچو، اسراف نہ کرو، قطع رحمی سے بچو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک برائی ایسی ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے اس برائی کو نہ کرنے کا حکم وہ تو بدیہی طور پہ نہ دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دباچے، اس کے مقدمے، اس کے ابتدائیے، اس کو بھی منع فرما دیا۔ بلکہ اگر آپ غور کریں تو یہ واحد برائی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اس آیت کا جو ترجمہ اور ٹرانسلیشن ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ زنا مت کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ زنا کی طرف جانے والے راستوں پر بھی مت جانا۔ زنا کے کتنے راستے ہیں، یہ محدثین اور مفسرین نے تفصیل سے بیان کیے۔ یہ موضوع بڑا طویل ہے، اور میری خواہش ہے کہ میں اور آپ یہاں سے کچھ لے کے جائیں، کچھ زندگی کے نئے پروگرام اور منصوبے اور ارادے اور وعدے اور عہد و پیمان اپنے آپ سے کر کے جائیں۔ اس لیے صرف چند اشارے کروں گا۔ زنا کے مقدموں میں سے، مقدمہ سمجھتے ہیں، دباچوں میں سے، ابتدائیوں میں سے، زنا کی طرف چلنے کے راستوں میں سے بہت سے رستے ہیں۔ ان میں سے ایک رستہ بے حیائی ہے، ان میں سے ایک رستہ فحاشی ہے، ان میں سے ایک رستہ بے پردگی ہے، ان میں سے ایک رستہ نظر بازی ہے، ان میں سے ایک رستہ گندے پروگرامز کو سننا اور دیکھنا ہے، ان میں سے ایک رستہ موسیقی ہے۔ یہ موٹے موٹے جو رستے محدثین نے بیان کیے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ بد نظری ایک ایسی چیز ہے جو ان راستوں اور ان دباچوں میں سے سب سے پہلے ہے۔ موسیقی، انسان کی نظر بے حیا ہو جائے تو اس کے بعد کا مرحلہ موسیقی سننے کا ہے۔
اس کے بعد کا مرحلہ ہے بے حیائی کے پروگرام دیکھنے کا، اس کے بعد کا مرحلہ ہے فحاشی اور یعنی میں مبتلا ہونے کا، اس کے بعد کا مرحلہ ہے غیر محرم کو چھونے کا، اس کے بعد کا مرحلہ ہے مخلوط مجلسوں اور محفلوں میں شامل ہونے کا۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ نظر بازی سے۔ نظر کی حفاظت اگر انسان کرے تو انسان زنا کے رستوں کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا، اور قرآن کا مفہوم سچا ثابت ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے صرف زنا سے بچنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان راستوں پہ چلنے سے بھی بچنے کا حکم دیا، اور ان راستوں کا ابتدائیہ اور دباچہ بد نظری ہے۔ اور اس بد نظری کے حوالے سے اگر آپ قرآن اٹھا لیں آپ حیران رہ جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے جو اسلوب قرآن پاک میں استعمال کیا، پورا قرآن، پورا احادیث کا مجموعہ اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی برائی سے بچنے کا حکم دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یہ نہ کرو، اے ایمان والو گمان بدگمانی سے بچ جاؤ۔ اور اس کے اندر عورتیں بھی آتی ہیں اور مرد بھی آتے ہیں، لیکن یہ جو زنا کا دباچہ اور مقدمہ بد نظری ہے، یہ اللہ رب العزت نے ایسے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کی محبت کے اوپر بھی بندہ قربان چلا جائے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ نے مومن مردوں کو الگ مخاطب ہو کے کہا، اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے مومنو، اے وہ جو کلمہ پڑھ کے مسجدوں میں اکٹھے ہوئے ہو، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نظروں کی حفاظت کر لو، اپنی نظروں کی حفاظت کر لو۔ اور آگے جو آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے وہ اس بات کو واضح طور پہ بیان کر رہا ہے، نظروں کی حفاظت کرو گے تو شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور صرف بندہ مومن سے اور ایمان والوں سے یہ محبت کا اظہار اللہ نے نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مومنوں کو اگر میری یہ آیت سنا دی تو کافی تھا کہ ہماری بہنیں بیٹیاں بھی سمجھ جائیں، لیکن اللہ نے الگ ان کے لیے آیتوں کو نازل کیا، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے مومن عورتوں اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ ہمارے معاشرے میں بڑا افراط و تفریط ہے، مردوں کے حوالے سے یہ بات معروف ہے کہ مرد بد نظری نہ کرے۔ اللہ کا شکر ہے یہ بات مردوں میں معروف ہے، لیکن عمل موجود نہیں ہے، لیکن معروف ہے کہ مردوں کو بد نظری نہیں کرنی چاہیے، مردوں کو غیر محرموں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے، ایک غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے، دیکھنے کے بعد ہی چھونے کا مرحلہ آتا ہے کہ تو اپنے ماتھے کے اوپر کیل رکھے اور ایک ہتھوڑی پکڑ اس کو اپنے ماتھے پہ ٹھوک۔ ذاکر نائک صاحب آئے، ان کے اوپر اعتراض ہوا، آپ بچیوں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھتے۔ کہا میری بیٹی ہے، کہا بیٹی سمجھ کے رکھ لیا جائے، کہا بیٹی سمجھ کے بھی رکھوں گا تو ہے تو غیر محرم ہے، اور بہتر ہے غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے۔ رسول اللہ کی حدیث کیا ہے کہ ہتھوڑی کے ساتھ اپنے ماتھے کے اوپر کی۔ بتائیے خودکشی کی اسلام میں اجازت ہے؟ نہیں ہے، خودکشی کی اجازت نہیں ہے، نہ رسول اللہ یہاں پہ آپ کو اور مجھے خودکشی کہنے کا کہہ رہے ہیں، بلکہ گناہ کی سنگینی سمجھا رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے تو مر جا، کسی غیر محرم کو ہاتھ نہ لگا، بہتر ہے کہ مر جا، کسی غیر محرم کو ہاتھ نہ لگا۔ یہ بات تو مشہور ہے جی، مرد بد نظری نہیں کرے گا، مرد کی نگاہ جھکی ہونی چاہیے، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عورتوں کے حوالے سے عجیب و غریب کانسیپٹ ہے، پردے دار فیملی، دیندار فیملی، اسلام کو جاننے والے گھرانوں کے اندر بھی جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں ماں باپ بھی غافل ہیں، بہن بھائی بھی غافل ہیں، شوہر بھی غافل ہیں۔ عورت چاہے ٹی وی پروگرام دیکھ لے، عورت فلمیں دیکھ لے، عورت غیر محرم کے چہرے کا طواف کرتی رہے، عورت کی نگاہوں کو تو پاکیزہ، طاہر اور مطہر رکھنے کا حکم معاشرے سے مفقود ہو گیا۔ معاشرہ یہ سمجھتا ہے مرد عورتوں کو نہ دیکھیں، لیکن عورت 3 گھنٹے کا ڈرامہ دیکھے، 3 گھنٹے کی فلم دیکھے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہم رمضان کے اندر سوال و جواب کی اپنے مرکز میں ایک نشست کرتے ہیں، عورتیں کئی مرتبہ ایسے سوال کرتی ہیں کہ دوران روزہ وقت گزارنے کے لیے ٹی وی ڈرامہ دیکھا جا سکتا ہے؟
آپ بتائیے ہمارا معاشرہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ ایک حالت روزہ ہے اور ایک یہ سوچنا کہ عورت کو تو غیر محرم کا چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے. اس کنسپٹ کو بدلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک نبیدہ صاحب بھی آئے تھے. امی عائشہ بیٹھی رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے؟ وہ معمول نظر نہیں آتا پردے کا، غیر محرم آتا آپ بھاگ کے اندر چلی جاتی. مفہوم یہ آپ اندر کیوں نہیں جا رہی؟ اے اللہ کے رسول یہ تو نبینا ہیں، بوڑھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین میں سے کون ہے؟ ام المؤمنین. ام المومنین کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ جس کا نکاح اپنی امت میں نہیں ہو سکتا. کسی امتی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ امی عائشہ کو کہا آپ تو نبینا نہیں ہیں، آپ اندر چلے جائیں. آپ تو نبینا نہیں ہیں، وہ تو نبینا جو آیا لیکن آپ تو نبینا نہیں ہیں. ہمارا معاشرہ کس جگہ سٹینڈ کر رہا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر بد نظری کے اس فتنے کو فتنہ ہی نہیں سمجھا جا رہا اور اس کی قباحتوں کا ادراک اور شعور نہیں. میری بہنیں بیٹیاں ابھی سیڑھیوں سے اتر کے نیچے گئی ہیں. میں ان کو ایک حدیث رسول اللہ کی سنانا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھروں میں بہنیں بیٹیاں بیویاں مائیں موجود ہیں. جا کے ابلاغ کیجئے. اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس کے بارے میں جتنی سخت وعیدیں نازل کی آپ حیران رہ جائیں گے. دیوس وہ ہے جس کی بہن بیٹی ماں بیوی غیر محرم کو دیکھے، غیر محرم سے اٹکیلیاں کرے، غیر محرم سے بات کرے اور اس کی غیرت نہ جاگے. اور شرعی طور پہ غیرت کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ معاشرے میں غیرت کے قتل سنتے ہیں، اس کا غیرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بغیرتی کے قتل ہے. اسلام اور شریعت میں اس حد تک جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن دباچوں کو کنٹرول کرنے کی، مقدمات کو کنٹرول کرنے کی، ابتدائیوں کو کنٹرول کرنے کی اجازت ہے اور حکم ہے آپ کے اوپر لازم ہے. بے پرد عورت، بے حیا عورت، فحش عورت کو معاشرے میں دیکھ کر تعجب نہیں ہوتا. تعجب یہ ہوتا ہے کہ یہ ان گھروں سے آئی ہیں جن گھروں میں مرد رہتے ہیں. کیسے مرد رہتے ہیں اور کیسے وہ اجازتیں دیتے. یہ میری بہنیں بیٹیاں رسول اللہ کا ایک فرمان سن لیں. اللہ کی قسم یہ گناہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو میں نے اور آپ نے صحیح معنوں میں سمجھا نہیں ہے. وہ عورتیں جو بے پردگی نہ کریں، غیر محرم کو چہرہ نہ دکھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھروں سے نکلیں اور خوشبو لگا کے نکلیں. صرف خوشبو لگا کے نکلیں. خوشبو لگانے کا ذکر موجود ہے اور خوشبو توجہ کے اعتبار سے ایک بہت چھوٹا ٹول ہے. ایک بڑا چھوٹا سا ٹول ہے لیکن ٹول ہے. متوجہ انسان ہوتا ہے. کسی مرد نے بھی بہت عمدہ خوشبو لگائی ہو، آپ کے پاس سے گزرے آپ دیکھیں گے کون جا رہا ہے. اگر کسی عورت نے لگائی ہوگی وہ آپ کے پاس سے گزرے گی، چاہے پورے حجاب اور نقاب میں گزرے. خوشبو لگائی آپ توجہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کسی مولوی کا نہیں ہے. مولویوں کے اوپر آج کل کے معاشرے میں ویسے ہی بڑے الزام لگائے جاتے ہیں. یہ جی بڑے سخت مسئلے بیان کرتے ہیں، یہ جی ایسے مسئلے بیان کرتے ہیں جن کے اوپر عمل پیرا ہونا بڑا مشکل ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ میرے لفظ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں. جو عورت گھر سے خوشبو لگا کے نکلے اتنی تیز ہو کہ غیر محرم متوجہ ہو، صرف متوجہ، ٹچ کیا، چھوئے، زنا کیا، برائی کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عورت زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ. بتائیے کوئی اس نے گناہ کیا؟ کیا اس کے اوپر حد قائم ہوگی؟ نہیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس حدیث کی ٹرانسلیشن میں تشریح سمجھ لیجئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جو کہا ہے فَهِيَ زَانِيَّہ، جو 3 مرتبہ کا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بعد آ جائے نہ لگائے، نہ لگائے، نہ لگائے. اگر وہ لگانا نہیں چھوڑے گی ایک دن آئے گا وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا. آپ کو سمجھ نہیں آئی. رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس نے ابھی زنا نہیں کیا، نہ اس کے اوپر حد لگ رہی ہے، لیکن رسول اللہ کی زبان سے جو الفاظ نکلے آپ کو اس کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں. اگر وہ بعد نہ آئی تو اس گندے عمل کا شکار ہو جائے گی.
ایک وقت آ جائے گا کہ شیطان وار کر دے گا، اور جس اسلام کے اندر عورت کو خوشبو لگا کے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اس اسلام میں بن سمر کے بازاروں میں اور باریک کپڑے پہن کے جانے کی اجازت ہے، وہ قرآن جو عورت کو کہتا ہے، یہ طویل آیات ہیں، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، آپ کے سامنے بہت سی باتیں رکھنی ہیں تاکہ اس مضمون کو آپ سمجھ کے جائیں۔ وہ اسلام قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ، اپنے قدموں کو، اپنے پاؤں کو، اے مومن عورتوں زمین پہ زور سے مت رکھنا۔ کس وجہ سے؟ اگر پادیب پہنی ہوئی ہے تو زمین پہ پاؤں پڑے گا، چھنکار کی آواز آئے گی، اس چھنکار نے کیا زنا کر لیا؟ ہوگا کیا؟ مرد متوجہ ہوگا، صرف توجہ کی بات ہے، اس کی طرف دیکھے گا۔ ایڑی والی جوتی پہنی ہوئی ہے، ٹھک ٹھک کر کے چل رہی ہے، صرف متوجہ ہوگا، یہ زنا نہیں ہے، اس بات کو چھوڑیے، آگے بڑھیے۔ یہ میری بہنیں بیٹیاں جو مسجدوں میں آئی ہیں، ایک ہے وہ بازار میں گئی ہے خوشبو لگا کے، دوسری حدیث بھی موجود ہے، وہ عورت جو نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر مسجد میں آئی ہے۔ بتائیے یہ مسجد میں جو بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حج و عمرے کا پورا ثواب دے، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے آئی ہیں، کیا برائی کی نیت سے آئی ہیں؟ کیا اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نہیں آئی؟ کیا سجدہ کرنے کے لیے نہیں آئی؟ کیا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں آئی؟ یہ عورتیں جو اللہ کا ذکر کرنے زمین کے سب سے مطہر اور پاکیزہ گھروں میں سے ایک گھر میں آئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بھی خوشبو لگا کے آتی ہیں، کہاں پر؟ مسجد میں، ایسی خوشبو جو غیر محرم کے ناک سے ٹکرا جائے، یہ باحیا اخلاق والی مسجدوں میں آنے والی عورتیں جب گھروں میں واپس جائیں تو جا کے غسل جنابت کریں، جا کے غسل، کیا انہوں نے زنا کیا ہے؟ غسل جنابت وعید ہے، سمجھانے کے لیے ہے کہ تم نے اسلامی پروٹوکولز کو، اور اسلام کا پروٹوکول ہے مومن عورت جب بھی گھر سے نکلے یدنینا علیہن من جلابیبہن، اللہ نے مومن مسلمان عورتوں کو یہ پروٹوکول دیا ہے، جس طرح دنیا کے اندر سرکار کا پروٹوکول ہے، تو مومن عورتوں کے لیے بھی اللہ نے ایک پروٹوکول نازل کیا ہے کہ وہ جب بھی گھر سے نکلیں گی حجاب کر کے نکلیں گی، برقع لے کے نکلیں گی، چادر لے کے نکلیں گی، تاکہ ان کے وقار کو، ان کی حیا کو دیکھ کے کوئی بدبخت لٹیرا عزتوں سے کھیلنے والا اپنے دل میں ہرس اور طمع پیدا نہ کرے۔ یہ مسلمان عورت کا جو وقار اور پروٹوکول ہے، آج غامدی صاحب، مرزا جہلمی صاحب، انکار حدیث کے فلسفوں نے اخلاق کا ایسا جنازہ نکالا، چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے، خوشبو کا پردہ، قدم آہستہ رکھنے کا پردہ، یدنین علیہن من جلابیبہن کی تفسیر باطل کا ان کو اجازت ہے۔ صرف یہ مقدمہ سمجھ کے جانا آپ نے دو باتوں سے، غامدی بھی کہتا ہے، منکرین حدیث بھی کہتے ہیں، بعض اسکالر بھی کہتے ہیں چہرے کا تو پردہ ہی نہیں ہے۔ چہرہ جو مرکز نگاہ ہے، جو منبع حسن ہے، جو نقش و نگار میں جسم میں سب سے اعلیٰ و افضل ہے، اس کا پردہ نہیں ہے۔ دو مقدمے آج اس حوالے سے، صرف دو باتیں آپ سمجھ جائیں، اللہ کی قسم کہنے والے کی اور سب سننے والوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ پہلی بات، لمبی چوڑی حدیث ہے، مختصر رکھوں گا، آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ مغیرہ بن شعبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو اس کو ایک نظر، کیا کہا تھا؟ ایک نظر دیکھ۔ اور مسلمان امت کے لیے اس واقعے کے بعد رسول اللہ کا یہ فرمان عام ہو گیا کہ جس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو، اگر ایک باپ ہے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہے کسی بچی سے، ایک نظر باپ بھی دیکھ لے، ایک نظر وہ بچہ بھی دیکھ لے۔ یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، یہ اجماعی مسئلہ تمام مسالک میں، آپ نے اس مسئلے کے اوپر ذرا غور کرنا ہے، اس عورت کو وہ دیکھ لے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتلائیے گا، اور آپ نے ایمانداری سے منکرین حدیث سے، غامدی سے، مرزا جہلمی سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے
جو ایک نظر عورت کو دیکھنے کا حکم دیا ہے وہ اس کا چہرہ دیکھنے کا حکم دیا کہ جسم دیکھنے کا حکم دیا؟ کیا اس کو ننگا دیکھنے کا حکم دیا کہ ننگا چہرہ دیکھنے کا حکم دیا؟ بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ حکم دیا کہ جس سے شادی کرنی ہو اس کو برہنہ دیکھ لو یا اس کے جسم کو دیکھ لو، یا حکم ہے اس کے چہرے کو دیکھ لو؟ اگر تو چہرے کا پردہ ہی نہیں مرزا صاحب، غامدی صاحب چہرہ تو پہلے ہی ننگا تھا، تو کس چیز کو دیکھنے کا حکم ہے؟ اور دوسری آیت قرآن پاک کی کہ کوئی حرج نہیں ہے ایسی عورتوں کے اوپر جو بوڑھی ہو جائیں یا جو نکاح کے ارادے کو ترک کر دیں، جس کی عام فہم ٹرانسلیشن ہے جن کے ایام بند ہو جائیں. ایام مخصوصہ بھی بند ہو گئے. کتنی عمر میں ہوتے ہیں؟ کم از کم پاکستان میں 55-60 سال کے بعد ہوتے ہیں. 60 سال کی عورت کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ تیرے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تو اگر نکاح میں اب رغبت نہیں رکھتی، تیرے ایام بند ہو گئے ہیں، تو بوڑھی ہو گئی ہے، تو اپنے کپڑوں کو ان یضعن ثیابہن، اپنے کپڑوں کو اتار دے. اٹھائیے قرآن پاک کی تفسیریں. کیا اللہ رب العزت نے یہاں پہ عورت کو جو کپڑے اتارنے کی اجازت دی ہے کس عمر میں؟ 60 اور 70 برس کی عمر میں جسم کے کپڑے اتارنے کی اجازت دی ہے کہ چہرے کے کپڑے اتارنے کی اجازت دی ہے؟ کہاں ہے غامدی صاحب؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم سے کپڑے اتارنے کی اجازت دی ہے یا جسم کو دیکھنے کی اجازت دی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ نے بھی حیا کا موضوع ایسا تفصیلاً بیان کیا ہے اور پھر آگے کہا اگر یہ عورتیں اپنے چہروں سے حجابوں کو نہ اٹھائیں کس عمر میں؟ 60 اور 70 سال کی عمر میں، یہ ان کے لیے بہتر ہے. بتائیے 60-70 سال کی عورت بھی اگر چہرے سے کپڑے نہ اتارے اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے بہتر ہے. جس نے شکر کرنا اپنی جان کے لیے کرنا ہے، جس نے ہدایت پکڑنی اپنے نفس کے لیے پکڑنی ہے، جس نے تقوی اختیار کرنا اپنے نفس کے لیے اختیار کرنا ہے. میں اور آپ اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے یہ ساتر لباس پہن کے، یہ اللہ کا میرے اور آپ کے اوپر احسان ہے کہ ہم حیوانوں کی، درندوں کی، جانوروں جیسی زندگی گزارنے سے بچ کے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں میں اس لباس کو پہنتے ہیں. یہ اللہ کا اور رسول اللہ کا امت کے اوپر احسان ہے. اللہ کی قسم یہ حیا، یہ ماں بہن بیٹی کے رشتے، یہ مسلمان جناب، یہ مولوی جناب کہتے ہیں چہرہ ہی ڈھانپ لو جی، یہ وہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، وہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے. یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت اگر کسی کی تھی تو وہ اصحاب رسول کی تھی. کائنات میں سب سے افضل جماعت کسی کی تھی تو وہ صحابیات کی تھی. کائنات کے سب سے پاکیزہ مطہر پاک لوگوں نے دلاں دا پردہ جی جس کا دل صاف ہے، ان کے دلوں سے پاک کسی کا دل تھا؟ کائنات کے سب سے پاکیزہ لوگوں نے کائنات کی سب سے پاکیزہ بیویوں سے پردہ کیا ہے. اور میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو ٹھیک کرنا ہے. میں اور آپ لیڈ دوبارہ لگا. اور میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ جناب صرف دل کا ہوتا ہے، پردہ نظر کا بھی ہوتا ہے، پردہ جسم کا بھی ہوتا ہے. نظر کا بھی پردہ ہے، جسم کا بھی پردہ ہے. اور حتیٰ کہ محدثین نے تو اس بارے میں عجیب باب بند ہے. محدثین نے کہا بد نظری، زنا تو بڑی دور کی بات ہے، زنا کرنے وقت تو انسان کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے اور ایمان نکل جاتا ہے جس وقت انسان زنا کر رہا ہوتا ہے.
لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ زنا تو بڑی دور کی بات ہے، صرف بد نظری ایسا فتنہ ہے کہ اگر انسان اس کا عادی مجرم بن جائے تو کئی مرتبہ بے حیائی پہ اتر آتا ہے، کئی مرتبہ زنا کے اوپر اتر آتا ہے، اور کئی مرتبہ محرم رشتوں سے برائی پہ اتر آتا ہے، اور اگر زیادہ ہی بد نظری کے فتنے کا شکار ہو جائے تو کئی مرتبہ اللہ معاف کرے بے ایمان کافر اور مرتد ہو کے مر جاتا ہے۔ اور اس کی تائید کے اندر وہ جو واقعہ لے کے آئے ہیں وہ حدیث کے علاوہ صالح المؤذن کا ابن قیم نے اور دیگر محدثین نے عجیب و غریب واقعہ بیان کیا۔ صالح المؤذن 18 برس مسجد میں اذان دینے والا، ایک بھی اذان کو مس نہ کیا، گھر کی چھت کے اوپر چڑھا، مسجد کے اندر رہتا ہے، مسجد کی چھت کے اوپر چڑھا، ساتھ ہی ایک پادری کا گھر ہے، اس پادری کی بیٹی بال بنا رہی ہے، چھت کے اوپر چڑھا، حکم کیا کل للمؤمنین یغضوا من، حکم یہ تھا کہ ایک نظر پڑ گئی تو جھکا لے، ایک نظر پڑ گئی، ایک نظر کا پڑ جانا یہ بے احتیاطی کے طور کے اوپر، قدرت کے طور کے اوپر قابل گرفت نہیں ہے، انسان چلتا ہے سڑک کے اوپر، کسی کے اوپر نگاہ پڑ گئی، حکم یہ ہے نظر جھکا لی جائے، لیکن اگر نگاہ کو ٹکا لیا تو تو سمجھتا ہے تیری نگاہ اس کو گھائل کرے گی، ہرگز نہیں، نظر کا تیر ایسا تیر ہے جو چلائے گا بھی تو اور زخمی بھی تو خود ہو جائے گا۔ اس نے نظروں کو جما لیا، ٹکا لیا، عورت دل میں گھر کر گئی، شادی کا ارادہ کر کے نکاح کا پیغام لے کے پادری کے گھر جاتا ہے، کہا نکاح کرنا چاہتا ہوں، برائی نہیں کرنا چاہتا، نکاح کرنا چاہتا ہوں، کہا ہمارے مذہب میں مسلمانوں سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، کہا اسلام میں اجازت موجود ہے، آپ کی مہربانی ہے مجھ سے نکاح کر دیجئے۔ بچی ساری باتیں سن رہی ہے، بچی نے کہا ٹھیک ہے میں تیرے سے نکاح کرتی ہوں، لیکن ایک ہی شرط ہے، اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ دے۔ یہ نظر کا تیر انسان کو کئی مرتبہ اس طرح بدبخت کر کے مار دیتے ہیں۔ وہ پادری کی بیٹی کو اس کے ساتھ آپس میں یہ بات طے کرنے میں کچھ لمحات لگے، لڑکے نے کہا ٹھیک ہے اگر تو میرے سے اس شرط پہ نکاح کرے گی کہ میں اسلام کو چھوڑوں گا تو میرے دل میں تیری محبت کی بیماری پیدا ہوگی، یا میں تجھ سے نکاح کروں گا چاہے مجھے عیسائی کیوں نہ ہونا پڑے۔ سیڑھیاں چڑھا، چند قدم کے بعد گر کے مر گیا۔ پادری اور اس کی بیٹی نے معاشرے کو بتلایا یہ جس کو تم صالح مؤذن کہتے تھے یہ اس بچی سے شادی کرنے کے لیے اپنا مذہب تبدیل کر چکا تھا، اس کا جنازہ نہ پڑھایا جائے۔ میں نے اور آپ حیران رہ جائیں گے، یہ صرف جو بد نظری ہے اس کی جو سزا زنا کی ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں یہ جی قرون اولا کی بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں جی، شادی شدہ مرد اگر زنا کر لے جی اس کو سنسار کر دیا جائے، یہ کیسا جرم ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ آپ بتائیے زمین کی پشت کے اوپر قتل کے بعد کیا اس طرح کا کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ جس کی سزائے موت ہو؟ اس کی وجہ یہ خاندانوں کو توڑ دینے والا، یہ دلوں کے اندر عجیب و غریب جرائم کو پیدا کرنے والا، یہ تو زنا کی بات ہے۔ میں نے بات صرف مقدمات کی رکھنی ہے۔ رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے، اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی بندہ زنا نہیں کر رہا، کوئی بندہ زنا نہیں کر رہا لیکن تاک جاگ کر رہا ہے، زنا کے کلیات الگ ہیں، اس کے لیے حاکم شرعی کی سزاؤں کے کلیات الگ ہیں، لیکن کوئی بندہ آپ کے درز سے دراز سے تالے کے چھوٹے سے سوراخ سے آپ کے گھر کے اندر تاک جھانک کر رہا ہے، آپ کو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ پتھر مارا جائے، پھر اس پتھر کے نتیجے میں اس کی آنکھ بھی پھوٹ جائے تو آپ کے اوپر کوئی دیت نہیں۔ بتائیے صرف نظر کے اوپر اسلام کا یہ کلیہ ہے۔ اور حضرت عمر کے واقعے کے اندر حذیل قبیلے کی ایک باندی تھی، اس کی عزت کے در کے اوپر ایک نوجوان ہو گیا اور اس کی عزت کو لوٹنے لگا۔ اس عورت نے بہت کوشش کی کہ میں اس کے چنگل سے فرار ہو جاؤں، نہ بچی، اس نے پتھر اٹھایا، سر پہ مارا، گر گیا، مار مار کے اس کو قتل کر دیا۔ اس کا پورا قبیلہ حضرت عمر کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کے کہنے لگا ہے عمر
اس باندی نے ہمارے نوجوان کو قتل کر دیا. باندی کو بلایا گیا. حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیوں قتل کیا. اس عورت نے سارا مقدمہ رکھا. حضرت عمر خود اٹھے اور یہ کس جگہ قتل ہوا وہاں پہ دیکھا. زمین اور مٹی کے آثار یہ بتلا رہے ہیں کہ یہاں پہ جھگڑا ہوا, یہاں پہ لڑائی ہوئی ہے, یہاں پہ گھسیٹنے کے آثار ہیں, یہاں سے مٹی ایسے آ رہی ہے, وہاں سے ایسے جا رہی ہے, پتھر ہلے ہوئے ہیں, خون بکھرا ہوا ہے. حضرت عمر نے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا, کہا قتیل اللہ. اور یہ امت کے لیے قیامت تک کے لیے فلسفہ ہے. کوئی عورت اپنی عزت کے دفاع میں اپنی عزت کو بچاتے ہوئے کسی کو جان سے بھی مار دے, قتیل اللہ, اس بندے کو اللہ نے قتل کیا ہے اور اس کی کبھی بھی دیت کو ادا نہیں کیا جائے گا. جاؤ چلے جاؤ, اس کا خون رائے گا چلا گیا, اس کا خون ضائع ہو گیا. اس نے مسلمان عورت کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا. اس نے اپنی عزت کا دفاع کرتے ہوئے جو بن پڑا. من قتل دون اہلہ, آپ نے حدیث نہیں سنی؟ جو بندہ اپنے گھر والوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے فہو شہید, اس کا درجہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے شہید جیسا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیرت کے نام کے اوپر قتل کیا جائے. غیرت کے نام کے قتل کی اجازت اسلام میں موجود نہیں ہے. وہ مقدمات عدالتوں میں اور حاکم کی وردی سے چلیں گے. یہ اس واقعے کے اوپر ہے کہ آپ کی بیٹی کی عزت پہ کوئی حملہ کر رہا ہے, بہن کی عزت پہ کوئی حملہ کر رہا ہے گن پوائنٹ کے اوپر, آپ اس سے لڑتے ہوئے مارے جائیں, آپ شہید ہیں. آپ اس وقت اس جرم کو روکنے کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے. بتائیے یہ جرم کتنا سنگین ہے. اور کسی معاملے میں شریعت کے اندر کیا اس قسم کی اجازت موجود ہے؟ اللہ کی قسم اٹھا لیجئے. آپ کو صرف یہ بتایا گیا کہ شرک کرنے والا ابدی جہنم میں جائے گا. 2 جرم اور ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں ابد کا ذکر ہے. ایک جس نے بندہ مومن کو قتل کیا, اس کے بارے میں بھی خالدن کا ذکر ہے. اور ایک وہ جس نے زنا کیا, اس کے بارے میں بھی یخلد کا ذکر ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. ایسے لوگ, آپ صرف زنا کے اگر دباچوں کو سمجھیں تو آپ کے ذہن میں وہ حدیث بھی آ جانی چاہیے. یہ جو ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ عورتوں سے بڑھ چڑھ کے گفتگو کرتے اور ان کے دلوں میں مرض پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے دلوں میں مرض پیدا. اور بعض عورتیں بھی ہوتی ہیں جو لوچدار آواز میں مردوں کے دل میں مرض پیدا کرنا چاہتی ہیں. دونوں کے لیے وعیدیں موجود ہیں. لیکن ایک حدیث جو آج آپ نے یہاں سے لے کے جانی ہے, انشاءاللہ اگر پلے باندھ لی تو امید ہے کہنے والے اور سب سننے والوں کی اصلاح ہو جائے گی. اپنے لہجوں کو غیر محرم عورتوں سے بات کرتے ہوئے جو اسلامی پروٹوکول ہے اس کے مطابق ڈھالیے. اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی مردوں سے بات کرتے ہوئے اپنے لہجوں کو اسلامی پروٹوکول میں ڈھالیں. قرآن کی آیت ہے. کس کے بارے میں؟ امہات المومنین, جن کی شادیاں بھی نہیں تھی ہونی, اور ان کے بارے میں, اور مومن عورتوں کے بارے میں کہ جب مردوں سے بات کرو تو لہجے کو سپاٹ رکھو, اس میں لوچ نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے دل میں طمع ہے اس کے دل میں کہیں مرد پیدا نہ ہو جائے. ایک حدیث, وہ حدیث یہ ہے کہ ایک بندہ جہاد فی سبیل اللہ پہ جاتا ہے, ایک بندہ تبلیغ کرنے کے لیے آیا, ایک بندہ اللہ کے کام کے اوپر جا رہا ہے, روزگار کمانے کے لیے جا رہا ہے, اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جانا بھی اللہ کے راستے میں جانا ہے, بیواؤں کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے, مساجد کو بات کرنے کے لیے جا رہا ہے, یعنی اللہ کے راستے میں چلا گیا. اور پیچھے سے اپنے کسی بھائی کی یہ ڈیوٹی لگا کے گیا, جب میں چلا جاؤں تو میرے گھر والوں کا خیال کرنا. یہ ہمارے معاشرے میں بھی عام ہے, عربوں میں بھی عام تھا. رسول اللہ نے اس لیے یہ مثال دی کہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے. ایک بندہ اللہ کے راستے میں چلا گیا اور پیچھے ڈیوٹی لگا کے گیا ایک بندے کی کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھنا. اب وہ بندہ جس کی ڈیوٹی لگی ہے خیال رکھنے کی, وہ بندہ خیال رکھتا ہے کتنا؟ جتنی اس کی ڈیوٹی لگی ہے اس سے زیادہ. اور اس سے زیادہ سے مراد یہ ہے وہ ایسے انداز میں اس کے گھر والوں سے گفتگو کرتا ہے کہ اس کے گھر والوں کے دلوں میں یہ وہم پیدا ہو جائے. صرف وہم, زنا نہیں ہوا,
غیر محرم کو چھوا نہیں ہے، غیر محرم سے اختلاط نہیں ہوا، صرف وہم پیدا ہوا کہ یہ شخص میری طرف متوجہ ہے اور میرے خامند کے، میرے بھائی کے اور میرے باپ نے جو اس کی ذمہ داری لگائی ہے اس سے زیادہ میری فیور کر رہا ہے۔ مثلا آپ ڈیوٹی لگا کے گئے ہیں کسی شخص کی کہ بیوی کا خیال رکھنا، وہ ہر 5 منٹ بعد کال کر رہا ہے، بھابی جی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، پھر فون کر رہا ہے، اتنے فون کر رہا ہے، ایسے انداز میں کر رہا ہے، یہ کام ہے میری، مجھے بتائیے میں آپ کی خدمت، یہاں تک کہ صرف اس کے دل میں وہم پیدا ہو جائے، بس اس سے آگے کہ شاید یہ بندہ مجھے پسند کرتا ہے یا خامن سے زیادہ میری جو ہے ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، بہن بھائی بیٹوں اور باپ سے زیادہ میری ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اس اللہ کے راستے پہ جانے والے کو بھی اور اس جس کی ڈیوٹی لگی کام نیکی کا تھا اور فتنے کا شکار ہو گیا۔ صرف اتنے سے جملوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو اور اس کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اور وہ اللہ کے راستے پہ جانے والے کو کہا جائے گا اس بندے کی تیرے گھر کی دیکھ بھال کی ڈیوٹی تھی اور اس نے اپنی ڈیوٹی میں یہ خیانت کی ہے کہ تیرے گھر والوں کے دل میں خیال آیا ہے کہ یہ شخص شاید ان کی طرف متوجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس بندہ مجاہد کو، اللہ کے راستے پہ چلنے والے کو کہا جائے گا یہ اس بندہ مسلم کی ساری نیکیوں کے رجسٹر ہیں، دیکھ لے، ان میں سے جو نیکی چاہتا اٹھا لے۔ پھر رسول اللہ نے صحابہ سے پوچھا کیا اس دن کوئی بندہ کوئی ایک نیکی بھی چھوڑے گا؟ ایک نیکی بھی نہیں چھوڑے گا اور اس کی ساری نیکیوں کو اٹھا کے لے جائے گا۔ صرف یہ جملے جو میں اور آپ، ہمارا معاشرہ، غیر محرم عورت، بیویاں جو پکیدہ راستے ہیں، جو اللہ نے حلال راستے، بیٹیاں، مائیں، بہنیں، ان کے ساتھ کرخت، ان کے ساتھ سخت اور ان کے ساتھ جابرانہ اور آمرانہ رویہ، غیر محرم عورت ہے، ابھی ایک دن گفتگو ہوئی ہے، 2 دن گفتگو ہوئی ہے، آئی لو یو، مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تیرا عاشق ہوں، میں تیرا محبوب ہوں، میں تیرے لیے مر جاؤں گا، کس لیے پتہ بھی ہے اس بدبخت کو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، صرف اس عورت کے دل میں یہ مرض پیدا کرنے کے لیے کہ تیرے خامن سے بھی زیادہ مخلص ہوں، تیرے باپ سے بھی زیادہ مخلص ہوں، تیرے بھائیوں سے بھی زیادہ مخلص ہوں، اس عورت کے دل میں بیماری پیدا کرنے کے لیے۔ بتائیے ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ ایک وہ ہے جس نے کوئی گندا لفظ ہی نہیں بولا، اس کی ساری نیکیاں چلی گئی، اور یہ تو گندے جملے بول رہے ہیں۔ اور میں آپ کو اور باپوں کو اور ماؤں کو اور بہنوں بیٹیوں کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے اگر معاشرے میں اس برائی کا خاتمہ کرنا ہے تو اپنی بیٹیوں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھا کرے، باپ بھائی ان کے ساتھ پیار کے جملے بولا کرے کہ تم مجھے بڑی اچھی لگتی ہو، بیٹی کو کہنا چاہیے تم میری محبوب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے فاطمہ کا ماتھا چوما کرتے تھے، استقبال کیا کرتے تھے۔ اپنی بیٹی سے اس طرح کی محبت کرو کہ کل کو کوئی باہر نکلے، چوک اور چوراہے پہ کھڑا ہوا بے غیرت عزت کا کوئی لٹیرا اس کو 2 جملے بولے تو ایسا نہ اس نے وہ جملے کبھی سنے ہی نہ ہو اور اس کے دل میں شیطان کوئی وسوسہ ڈال دے۔ اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو محبت کے ایسے انداز میں گھر سے رکھو، اللہ کی قسم شریعت میں جو باتیں سخت ہیں اس کے اوپر سخت ہونا چاہیے اور جو باتیں نرم ہیں ان کے اوپر پورا نرم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی بیٹی کو، آپ کی بہن کو، آپ کے بھائی کو، آپ کے بیٹے کو، بیٹی کو بھی اگر کوئی پسند آ گیا ہے اور اس نے جرت کر کے اس بات کا اظہار باپ سے کر دیا، بابا مجھے فلاں کزن فلاں شخص پسند ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی بات چیت کا تعلق نہیں ہے لیکن میں شادی کرنا چاہتی ہوں اس کے ساتھ، تو اللہ کی قسم اس باپ کے اوپر، اس بھائی کے اوپر فرض ہے کہ وہ آخری حد تک اپنی بیٹی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرے۔ ہمارے لیے دین ایسے ہم نے بنا لیا کہ اگر کوئی بیٹی بہن ہمیں کہہ دے گی فلاں پسند ہے، اچھا تیرا چکر ہونا ہے، اچھا تیری آپس ہی ٹھیک ہے، لالو جتی، یہ بدبختی ہے۔ جہاں پہ سختی ہے وہاں پہ سختی ہے،
جہاں پہ نرمی ہے وہاں پہ پوری نرمی ہے. باپ کے اوپر، بھائی کے اوپر اس بات کو فرض کیا گیا ہے کہ اگر بچی کو کوئی نوجوان پسند آ گیا ہے اور نوجوان کو کوئی بچی پسند آ گئی ہے تو اس کے لیے پورے شرعی طور طریقے استعمال کرے، پھر فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دے، جو ہونا ہے قسمت میں ہونا ہے. لیکن میں اور آپ عجیب و غریب فلسفے کا شکار ہے، عجیب و غریب باتوں کا شکار ہے. اللہ کے بندو، یہ برائی اتنی سنگین نوعیت کی برائی ہے، اتنی سنگین نوعیت کی برائی ہے. رسول آپ مجھے ایمانداری سے بتلائیے گا، پھر وہی بات ہے، برائی تو بڑی دور کی بات ہے. آپ نے قرآن پاک کے بہت سے مقامات پڑھے ہوں گے، لیکن ایک مقام بڑا عجیب ہے. اللہ کی قسم کئی مرتبہ جب ہم پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کہنے والا کہہ رہا ہے، سننے والوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں. کتنی عجیب اللہ تعالیٰ نے یہ داستان اور واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا. سبحان اللہ. حضرت مریم کے پاس فرشتے آ رہے ہیں، جبریل آ رہے ہیں، جبریل آسمان سے مقرب ملائکہ آ رہے ہیں، خوشخبریاں دے رہے ہیں. کیا خوشخبری دے رہے ہیں؟ تیرے گھر کون پیدا ہونے والا ہے؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تیرے گھر ایسا نبی پیدا ہونے والا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کتاب بھی دے گا. ایسا رسول پیدا ہونے والا ہے جو مہد میں، جو گود کے اندر، جو جھولے کے اندر اور کہولت کے اندر کلام کیا کرے گا، پہلے دن کا بول اٹھے گا. یہ چھوٹی خوشخبری ہے. کوئی عورت ہو جس کو یہ خوشخبری دی جائے کہ تیرے گھر نبی پیدا ہونے والا ہے، تیرے گھر رسول پیدا ہونے والا ہے، تیرے گھر پیغمبر پیدا ہونے والا ہے جو صاحب کتاب ہے، جس کی بڑی شان ہے، جس کی بڑی عظمت ہے، اس عورت کے دل میں خوشی ہوگی کہ غم ہوگا؟ خوشی کی بات، خوشی کی خبر ہے. لیکن قربان جائیں سیدہ مریم کی حیا اور شرم کے اوپر. اللہ کی قسم قرآن پاک نے وہ وقت جو بیان کیا ہے آپ سن کے لرز جائیں. اگر ترجمے سے قرآن پڑھو انسان حیران رہ جاتا ہے. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مریم کیا اٹھا لائی ہے؟ نہ تیرا باپ برا، نہ تیرا بھائی برے، نہ تیرے خاندان میں کسی نے برائی کی. مریم کے پیدا ہونے کے اوپر، رسول اور پیغمبر کے پیدا ہونے کے اوپر جو الفاظ قرآن میں ہیں، بندہ کام اٹھے. یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اے اللہ کاش اس بچہ جننے سے بہتر تھا میں مر جاتی اور میں ایک بولی بصری داستان ہوتی کہ میرے اوپر زنا کی تہمت لگے گی. پتہ ہے زنا نہیں کیا، پتہ ہے پیغمبر اور رسول ہے، تہمت زنا لگے گی. یا لیتنی متو قبل ھذا، کاش میں مر جاتی. اور ہماری مائیں بہنی بیٹیاں کہاں ہیں جو زنا کر کے بھی اتراتی ہوئی معاشرے میں پھرتی ہیں؟ یہاں مریم کہہ رہی ہے کاش میں مر جاتی کہ میرے اوپر تہمت زنا لگ رہی ہے. امی عائشہ کو پتا چلا کہ ابو بکر کو، رسول اللہ کو یہ خبر مل گئی ہے جو تہمتیں ہیں. ماں عائشہ بھی کپ کپاتی ہوئی اٹھی اور بیان آتا ہے حدیث میں، اللہ کی قسم کھڑی نہ ہو سکی، بے ہوش ہو کے گر گئی. بے ہوش ہو کے کہ میرے اوپر زنا کی تہمت لگے گی. ہم نے اس گناہ کو کیا سمجھا؟ اور یہ بھی بات بڑی عجیب ہے. یہ تو عورتوں کی بات ہے. ہمارے معاشرے کے اندر مسجدوں اور مدرسوں کے ساتھ اس علت اور اس بدبختی کو نفی کر دیا گیا ہے. اور مسجد کا ملا اگر یہ کام کرے، اللہ کی قسم وہ عام امت سے زیادہ بڑا گناہگار ہے اور اس کی سزا عام امتیوں سے زیادہ ہونی چاہیے. اسی لیے رسول اللہ کی حدیث میں اور شریعت میں بچوں کے ساتھ بدبیلی کرنے والے کی سزا یہ ہے اس کو زندہ جلا دیا جائے، اس کے اوپر پتھروں کی بارش کر کے اس کو مار دیا جائے. ہم کس معاشرے میں، ہاں الزام لگتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ہم شرم و حیا کے معاشرے کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو سیکولر لبرل لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب پہلے اپنے مدرسے آندہ تیان کرو. یہ کیا ہے کہ مسجد کا ملا قرآن بھی وہی پہ پڑھا رہا ہے اور بدبخت بغیرتی اور بدکاری بھی وہی پہ کر رہا ہے. ایسے عناصر کی کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے. اور ہمارا مطالبہ تو یہ ان کو منار پاکستان پہ ٹانگ دیا جائے.
لیکن عجیب بات ہے، اگر مسجد کا ملا بدکاری کرتا ہے تو تمہیں بدکاری کی اجازت مل جاتی ہے. دوسرا اینگل یہ مسجد اگر ہوندا کوئی کلودہ پٹھا یہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے معاشرے میں اس کی اجازت ہو جائے گی؟ یا معاشرے میں اسلام کے اندر یہ عمل صحیح قرار پا جائے گا؟ کسی انفرادی شخص کی بدفعلی سے کیا اسلام میں یہ فعل حلال ہو جاتا ہے؟ آپ لوگ کیا دلائل دیتے ہیں؟ آپ معاشرے کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ وہ پکیدہ معاشرہ جو رسول اللہ قائم کر کے گئے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے. اللہ کی قسم، رسول اللہ کی پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی اس جرم کو عینی شہادت کے اوپر نافذ نہیں کیا گیا. جو بھی آیا ادھد اقرار جرم کر کے آیا. ایسا پکیدہ معاشرہ قائم ہوتا ہے اسلام سے. اور ہمارے ہاں یہ زنا کے دباچوں اور مقدموں کی بات ہے. جو بندہ کسی پہ جھوٹا الزام لگا دے، یہ بھی یاد رکھیے ہمارے معاشرے میں یہ بھی چلن عام ہو گیا. مولوی صاحب مسجد تو نہیں نکل رہے، مولوی صاحب کو لوگ مسجد دے نمازی تنگ نے، انہوں مسجد تو کڈنا. او یار بچے دے نال الزام لا دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. جو بندہ بغیر ثبوت کے کسی کے اوپر، کسی مرد یا عورت کے اوپر الزام لگائے اور 4 گواہ لے کے نہ آئے، یعنی یقینی گواہی موجود نہ ہو، اس کی ساری زندگی گواہی قبول نہیں ہے. یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، اس کے اوپر دنیا اور آخرت میں لعنت قرآن پاک میں موجود ہے. اور ایک آخری حدیث بیان کروں گا جو آپ نے پلے باندھ کے جانی ہے. اصل میں ایمان، اصل میں اسلام اس چیز کا نام ہے کہ بندہ لوگوں کے سامنے اللہ سے نہ ڈرے. صرف یہاں پہ میں آیا ہوں، آپ کے سامنے تو اللہ سے ڈر رہا ہوں، آپ کے سامنے تو عشاء کی جماعت کرائی ہے، آپ کے سامنے تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے تو روزے رکھ رہا ہوں. یہ حضرت صوبان کی ایک حدیث پلے باندھ کے آپ نے جانی ہے اور توبہ کر کے یہاں سے جانی ہے کہ آج کے بعد فحاشی اور یعنی کے ہر رستے کو چھوڑ کے جائیں گے، اپنی نگاہوں کو پکیدہ کر کے جائیں گے. اور میری ماں بہن بیٹیاں جو چہرے کا پردہ نہیں کرتی، آج اللہ سے وعدہ کریں جو جرم ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد گھر سے نکلیں گی تو اس رسول ہاشمی کی امتی بن کے نکلیں گی کہ جس نے کہا ہے مسلمان عورت کا چہرہ ڈھکا ہونا چاہیے، اس کے اوپر گندی مکھیاں، ان کی غلاظتیں اور دیکھنے والی نگاہیں کبھی نہیں ٹکنی چاہیے. یہ چہرہ تیرے رب نے تیرے خامند کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اسے دیکھے. اور یاد رکھیے یہ تو مفکرین کے اقوال بھی ہیں کہ وہ عورت کے جسم کا حصہ تو اس کے مرد کے لیے ہے جو اس نے ڈھانپا ہوا ہے، جو اس نے ڈھانپا ہوا وہ تو صرف اس کے خامند نہیں دیکھنا ہے، اور جو کھلا چھوڑا ہوا ہے وہ تو شاملات میں، وہ تو سب دیکھ رہے. اللہ کے بندو اپنی اصلاح کرو. حضرت صوبان کی اس عظیم الشان حدیث کو سن کر وہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، نیک افراد آ رہے ہیں، نیک لفظ نیک، اور ان کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ آ رہے ہیں، پہاڑ، نیکیوں کے پہاڑ. ظاہر انسان چلے گا، اور جب کچھ لوگ ایسے خوش قسمت ہوں گے جب چل رہے ہوں گے ان کے ارد گرد نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، وہ اترا بھی رہے ہوں گے فخر سے. لیکن ایسے بدبخت بھی ہوں گے کہ نیکیوں کے پہاڑ چل رہے ہیں، ایک پہاڑ کو نیکی کے پلڑے میں ڈالا گیا، دوسرے کو ڈالا گیا، تیسرے کو ڈالا گیا، چوتھے کو ڈالا گیا. یہ نیکیوں کے سارے پہاڑ نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیے گئے ہیں اور ان کا وزن کیا گیا ہے، ایک تنکے کے برابر بھی نہیں نکلا، ایک تنکے کے برابر. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول کیا یہ مسلمان ہوں گے؟ جی ہاں. تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہوں گے، تمہارے ساتھ روزے رکھتے ہوں گے، تمہارے ساتھ نیکیوں کے اندر شامل ہوں گے. اے اللہ کے رسول ان کی کیا یہ برائی ہوگی کہ یہ نیکیوں کے پہاڑ بھی بے وزن ہو جائیں گے، تنکے کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نشانی بتائی ہے جو لگتا ہے آج کے دور کے لیے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں میں پھریں گے تو حاجی صاحب، شیخ صاحب، چودھری صاحب، علامہ صاحب، مولوی صاحب، لیکن جب بھی موقع ملے گا، جب بھی تنہا ہوں گے، جب بھی اکیلے ہوں گے. ایمان تو اس چیز کا نام ہے. کیا ایمان اس چیز کا نام ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرا جائے؟ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جب تو اکیلا بیٹھا ہوا ہے،
ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جب تو اکیلا بیٹھا ہوا ہے تجھے یہ یقین ہے میرا ایک رب ہے جو مجھے پکڑ سکتا ہے، جو مجھے معاف کر سکتا ہے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے، ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے جب تو اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اچھا جی سارے چلے گئے نے، موبائل کھول لیا، سارے چلے گئے نے انٹرنیٹ کھول لیا، سارے چلے گئے نے ٹی وی لگا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی، جب بھی اکیلے ہوں گے، جب بھی تنہا ہوں گے، جب بھی ان کو موقع ملے گا اللہ کی حدود کو پامال کر دیں گے۔ لوگوں کے سامنے نظریں نیچی ہیں، لوگوں کے سامنے عورتوں کو نہیں دیکھ رہے، لوگوں کے سامنے حاجی صاحب ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، عورت کو صرف دیکھ نہیں رہے اس کا ڈانس بھی دیکھ رہے، عورت کو صرف دیکھ نہیں رہے اس کو برہنہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور بہنیں بیٹیاں باپوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، مردوں کے سامنے نظریں جھکا کے چل رہی ہیں، گھر گئی ہیں، ڈرامے لگے ہوئے ہیں، ٹی وی کھولا ہوا ہے، غیر محرم کے چہروں کے طواف ہو رہے ہیں، فلانا ہیرو ہے۔ آج پاکستان کے اندر ہماری بہنوں بیٹیوں کو ساری دنیا کے جتنے ہیروز ہیں ان کے نام آتے ہیں، سب کے آتے ہیں۔ مردوں کو آنا تو آنا دور کی بات ہے، شاہ رخ خان کا بھی پتہ ہے، سلمان خان کا بھی پتہ ہے، دنیا جہان کے ہر گندے ترین ایکٹر کے نام کا بھی پتہ ہے۔ جب اکیلے بیٹھو تب اللہ کی حدود کو پامال کر دیا، لوگوں کے سامنے آئے تو مسلمان بن گئے۔ ان کا کل قیامت کے دن جب نیکیوں کو تولا جائے گا ان کی نیکیوں کو بے وزن کر دیا جائے گا۔ تم تو اللہ کے اوپر یہ ایمان رکھتے تھے، یہ ایمان ہے۔ ایمان یہ ہے کہ رات کا کبھی پچھلا پہر ہو، جب پورے گھر والے بھی سو جائیں تو اٹھو، اس طرح وضو کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس طرح نماز پڑھو، صرف 2 رکعت، صحیح حدیث کے الفاظ۔ ایک بندہ اٹھے رسول اللہ کی طرح وضو کرے اور صرف 2 رکعت ایسی نماز پڑھے جیسی رسول اللہ نے پڑھی۔ مشکل 2 رکعت پڑھنا۔ آج ارادہ کیجئے کہ گھر والے جب سو جائیں گے کوئی ذات، کوئی کیمرہ، کوئی شخص دیکھنے والا نہیں ہوگا، میں اور میرا رب اکیلے ہوں گے، میں اپنے رب کو 2 رکعت میں سجدے کر کے مناؤں گا۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سارے معاف ہو جائیں گے، سارے معاف کرواؤ۔ کیسے ہوں گے؟ اکیلے، صرف 2 رکعت، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ مسلمان مرد کے اوپر مسجد میں نماز اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ معاشرے کے اندر نماز صلاۃ قائم ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھروں میں پڑھنی نہیں ہے، گھروں میں سنتیں ادا کریں، گھروں میں نفل ادا کریں۔ جب سارے بیوی بچے سو جائیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کریں۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، سجدہ انسان زمین کے اوپر کرتا ہے، زمین، اسفل سافلین، کہاں آسمان کہاں زمین۔ سجدہ تو انسان اس خاک کے اوپر کرتا ہے، لیکن اللہ کو یہ سجدہ اتنا پسند ہے، اللہ کو یہ سجدہ اتنا پسند ہے، اس کے سر کو اللہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہو جاتا ہے۔ بتائیے اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے صبح کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے دوپہر کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے شام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خلوت جلوت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما، یا اللہ زبان کے جھوٹ کو معاف فرما، یا اللہ زبان کی غیبت کو معاف فرما، یا اللہ زبان کی چغلی کو معاف فرما، یا اللہ لعن طعن کو معاف فرما، یا اللہ جھوٹ کو معاف فرما،
یا اللہ سر سے لے کے پاؤں تک یا اللہ ہر گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ اس مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے یا اللہ جتنے گناہ سب کو معاف فرما، یا اللہ سب کو معاف فرما۔ یا اللہ اس مجلس کو جنت الفردوس میں بپا فرما۔ یا اللہ اگر کوئی یوم کتابت تقدیر کے دن کہنے والا یا سننے والوں میں سے کوئی ایک بھی جہنمی لکھا ہوا ہے، یا اللہ آپ آزاد رکھنے کی طاقت رکھتے، یا اللہ آزاد فرما، یا اللہ آزاد فرما۔ یا اللہ فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ایک ساتھی نے یا خان صاحب کے حوالے سے یا اللہ دعائے مغفرت کا کہا، یا اللہ اس مسجد کے جتنے سرپرست فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے جتنے نمازی فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو زندہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ یا اللہ جتنے والدین فوت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو زندہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ یا اللہ والد مرحوم کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ والدہ مرحومہ کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے والدین توحید کے اوپر فوت ہوئے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے رشتہ دار توحید کے اوپر فوت ہوئے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان توحید کے اوپر فوت ہوئے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی فوت شدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اس کا جنت میں درجہ بڑھایا جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے اللہ یہ کیسے؟ تو آپ اسے بتلاتے ہیں تیرے پیچھے سے فلاں ابن فلاں نے تیرے لیے دعا کی۔ یا اللہ ہم اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، یا اللہ ان کے جنت میں ان کے درجات بڑھا۔ یا اللہ جتنے فوت شدہ رشتہ دار ہیں ان کے درجے بڑھا اور ان کو یہ اطلاع پہنچا ان کے بچے بتیجے یا اللہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ حاجی کرام صاحب کے والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے نمازی ان کے والدین فوت ہوئے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ سعادت کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما۔ یا اللہ رزق حلال وافر نصیب فرما۔ یا اللہ رزق حلال بے شمار نصیب فرما۔ یا اللہ حرام کی پائی پائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حرام کے لقمے لقمے سے محفوظ فرما۔ حرام کے دانے دانے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بہت سے ساتھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سے ساتھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سے بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سے بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے یا اللہ بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہم سب کے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ بہت سی بیٹیوں کے یا اللہ رشتے معلق ہیں، یا اللہ بہترین رشتے یا اللہ بندوبست فرما۔ یا اللہ بیٹیوں کے لیے بہترین رشتوں کا بندوبست فرما۔ یا اللہ بیٹوں کے لیے بہترین رشتوں کا بندوبست فرما۔ یا اللہ جو بیٹیاں اپنے گھروں میں آباد ہیں ان کی آبادیوں میں اضافے فرما۔ یا اللہ جن کے گھر میں نچاکیاں ان کی نچاکیوں کو دور فرما۔ یا اللہ گھروں میں امن و سکون کا نزول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ سارے بیٹوں کو عالم بنا۔ یا اللہ حافظ بنا۔ یا اللہ صالح بنا۔ یا اللہ ہم سب کے بیٹوں کو عالم بنا، حافظ بنا، صالح بنا۔ یا اللہ بیٹیوں کو عالمات بنا، حافظات بنا، صالحات بنا۔ یا اللہ بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ گھروں میں امن و سکون کا نزول فرما۔ یا اللہ شیطان لعین کے ہر شر ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی پولیس کی حفاظت فرما، فوج کی حفاظت فرما، جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اہل فلسطین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کو غالب فرما۔ یا اللہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کو غلبہ عطا فرما، قوت عطا فرما، مستحکم فرما۔ یا اللہ غالب فرما۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا۔ یا اللہ اس مسجد کو قیامت کی دیواروں تک آباد فرما۔ یا اللہ جو اس مسجد کو آباد کرتے تھے ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ جو اس کی مسجد میں پیسے لگاتے ہیں یا اللہ 7 نسلوں میں پیسوں کو جاری فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ سعادت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ رکوع کے عالم میں موت نصیب فرما۔ یا اللہ سجدے کے عالم میں موت نصیب فرما۔ یا اللہ تبلیغ کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ یا اللہ ذکر کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ یا اللہ حج کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ یا اللہ عمرہ کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ یا اللہ اچھائی کا کام کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہری وقت میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری فرما۔
یا اللہ جو گمراہ ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما، یا اللہ بہت سے والدین یا اللہ پریشان ہیں اپنے بچوں کے لیے، یا اللہ ان کو فرما بردار بنا، یا اللہ تابع فرمان بنا، یا اللہ گھروں سے بے حیائی اور فحاشی کے ہر پروگرام کا خاتمہ فرما، یا اللہ انٹرنیٹ ٹی وی اور کیبل سے محفوظ فرما، یا اللہ گھروں میں حیا کا کلچر جاری فرما، یا اللہ فحاشی کا خاتمہ فرما، یا اللہ نظروں کی حفاظت فرما، یا اللہ عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ جو دعائیں زبان پہ آ گئی ہیں کر دی ہیں، یا اللہ ہر جائز دلی تمنا کو قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔